اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے اس وقت سے پال رہا ہے جب ہم کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اپنا پیشاب نہیں دھو سکتے تھے، اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے گیلے بستر سے نہیں ہٹ سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس معذوری اور محتاجی میں پال کے جوان کیا، ہمیں سارے آزاد دیے، ہنر دیا، طاقت دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سب کچھ دیا۔ اس سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور لگاتار دے رہا ہے۔ 100 روپے کو کسی کو دے دے تو 20 دفعے وہ سلام کرتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین۔ رحمت کا مطلب ہے کہ تمہیں سائے میں جو طاقت لے لے گی، تم دھوپ میں ہو، اپنے اعمال کی دھوپ میں ہو، اپنے رویوں کی دھوپ میں ہو، جھلس رہے ہو، جل جاؤ گے تم۔ تمہارے اعمال اتنے کبھی ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، اتنے بدبودار ہیں، تو وہاں صاحبان موجود ہے۔ اس صاحبان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ سوچ لو گے کہ یہ میرا صاحبان ہے، میں نے اس کے نیچے پناہ لینی ہے، تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس سے کرو گے یا کسی اور سے کرو گے؟ پھر ایک بات اور سمجھ لو، راتوں کو اٹھ کے کملی والا روتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے۔ جو اتنی محبت دے رہا ہے اس کو ریٹرن میں کیا دو گے؟ صرف نعرے یا محبت؟ اس کا ریٹرن تمہیں کچھ تو دینا ہوگا۔ جس نے تمہیں آگ سے دوزخ سے بچانے کا بندوبست کر دیا، دین پورا تمہیں پیش کر دیا، تمہیں پریکٹس کر کے دکھا دیا، اتنے بڑے محسن کا بھی تم نے مطلب اگر محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ یہ استقامت تب آئے گی جب آپ ان چیزوں کو عملاً سوچیں گے، غور کریں گے ان پہ کہ میرا حق کیا ہے، میں کیا کچھ نہ نشاور کر دوں کملی والے پہ، میں سب کچھ نشاور کر دوں اپنے مالک پہ۔ یہ غور کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی معلومات کریں گے، اس کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جیسے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اب رسول اللہ نے آپ کی شفاعت نہیں کرانی تو آپ کی کبھی محبت نہیں بڑھے گی۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری شفاعت کرانے والا موجود ہے، جس نے مجھے دوزخ میں جانے سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، اتنا بڑا محسن انسانیت ہے، تو آپ کو محبت تو از خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو چھلانگ مار رہے ہیں دوزخ میں، آگ میں کودنے والے ہیں، تو جو آپ کو آگ سے بچا رہا ہے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت ہو جائے گی، آپ کے احساس مضبوط ہو جائیں گے۔ ہر وقت ذہن میں دو باتیں رکھیں، ایک رب ہے اور ایک رحمت ہے۔ رب کے بغیر اب آکسیجن آپ کو دی ہے، خون آپ کو دیا ہے، آکسیجن بھی آپ کے خون کو گردش دے رہی ہے، تو آپ کا نظام چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آکسیجن ہی دنیا سے روک لے، ساری انسانیت دم توڑ دے۔ اپنا پانی بند کر لے، دریاؤں کو نہ دے، آبشاروں کو نہ دے، ندی نالوں کو نہ دے، برسات نہ دے، تو رب تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر معافی کی تربیت نہ دیں، آپ کی زندگی میں راحت آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے مثالیں قائم کی رحمت للعالمین ہونے کی، کہ سب کو معاف کیا اور تربیت دی ہمیں، تم میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرے، جو اچھے اخلاق والا۔ تو یہ سب رحمت کے ہی انداز ہیں۔ یہ اگر آپ سوچیں گے بار بار، اس کو پڑھیں گے بار بار، تو مستقل طور پر آپ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوگا کہ نہ سیرت کی کتاب کو ٹچ کریں نہ قرآن کو ٹچ کریں۔ اگر آپ جڑ جائیں گے ان سے تب یہ نتائج نکلیں گے۔ آپ دیکھیں اذان ریپیٹ ہوتی ہے 5 ٹائم، ایک ہی ٹائم ہو جایا کرتی ہے، ریپیٹیشن سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے اس سے مراد، وہ یہ غیرت کو کہتے ہیں۔ محبت کس سے؟
اللہ کے علامہ نے سمجھا دیا، تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے رسول سے بہت محبت ہوگی، جب رسول سے محبت ہوگی تو پھر محبت کا جنوں آپ کو مل جائے گا، مرکز مل جائے گا۔ جنوں سے یہاں مراد ہے محبت کس لیول کی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں اپنی مال، جان، اولاد، ناموس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نہ ہو جائیں۔ اس پیار کو اپنانے کے لیے تمہیں غیرت اپنانی پڑے گی، خون پیدا کرنی پڑے گی۔ خون غیرت کو کہتے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ تیرے لیے سب سے بڑا عنوان بن جائے گی۔ جنون کسے کہتے ہیں؟ جب تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے اور اپنے آپ کو کسی کی محبت میں غرق کر دے، اسے جنون کہتے ہیں۔ ہوش مندی کی، عقل کی باتیں چھوڑ دے، کیونکہ عقل نفع نقصان سکھاتی ہے، جنون قربانی سکھاتا ہے، ایثار سکھاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کملی والے کے لیے تجھ میں ایثار اور جنون ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو لٹا دینے کا، فنا کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، جو اب مسلمانوں میں باقی نہیں ہے۔ وہ سوچ باقی نہیں ہے، وہ ارادہ باقی نہیں ہے، وہ ایثار باقی نہیں ہے۔ یہ دکھ سے علامہ کہہ رہے ہیں۔ صفیں کج، صفوں میں کجی ہے۔ کجی کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھ پن۔ ٹیڑھ پن کیا ہے صفوں میں؟ کہ ہم ڈسپلن نہیں رہے، ہم تفرقے میں پڑ گئے، ہم اپنی ذاتوں کے غلام ہو گئے، اپنے نسب کے غلام ہو گئے، اپنے قبیلے کے غلام ہو گئے، اپنے مفاد کے غلام ہو گئے، اپنے نفس کے غلام ہو گئے۔ کجی آ گئی۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطاریں بناؤ، کہ آسمان پہ فرشتے بھی نماز کی قطاریں ایسے ہی بناتے ہیں، اور جن میں کوئی کجی نہیں ہوتی۔ کجی دلوں میں بھی ہوتی ہے، دماغوں میں بھی ہوتی ہے، ٹیڑھ آ جاتی ہے، سوچیں غلط ہو جاتی ہیں، منفی ہو جاتی ہیں، کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں صفوں میں کجی آ گئی ہے۔ ہم ایک ہی سطر میں، ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں، مختلف مسالک اور مختلف نظریوں کے لوگ بنے ہوتے ہیں۔ ایک نظریہ ہم نے چھوڑ دیا، جو کہا علامہ نے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک۔ تو کجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم نے بہت سے چیزوں میں بانٹ لیا ہے۔ دل پریشان ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں، کیا ذہنی اور دلی طور پہ پرسکون ہے؟ جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے مخلوق کو نفع نہ پہنچے، اس کا دل کیسے سکون میں ہو سکتا ہے؟ اس کی تو ڈیلیوری نہیں ہے، ڈیلیوری کے بغیر سکون نہیں ہے۔ بانٹے گا تو سکون ملے گا۔ علم بانٹے، صحت بانٹے، مال بانٹے، جان بانٹے، مشورہ بانٹے، وقت بانٹے، انرجی بانٹے، رزق بانٹے، پھر سکون پائے گا۔ دل تو پریشان ہے۔ تو سجدہ پھر بے ذوق ہے، اس میں وہ لگن نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا تو ایسے عبادت کر، ایسے سجدہ کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے، یہ ذوق ہے۔ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یہ شوق ہے، ذوق ہے اللہ کو دیکھنے کا۔ اگر کم از کم یہ نہیں ہے تو یہ احساس تجھے ضرور ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں اب نہیں ہیں، سجدے بے ذوق ہو گئے۔ جو ان دو تھاٹس کے علاوہ سجدہ کر رہے ہیں روٹین میں عادتاً، وہ بے ذوق سجدے ہیں، اس کے نتائج نہیں آ رہے۔ ورنہ سجدوں کے نتائج تو یہ آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز تم پہ فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ نمازی تو ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، فحش و منکر سے رک رہے ہیں، منکرات میں اور فاحش میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر بے ذوق ہے نا وہ نمازیں۔ علامہ نے یہ سخت بات کہی ہے، درد سے کہی ہے، دکھ سے کہی ہے۔ اسے درد تھا، اور وہ درد تھا امت کا جو کملی والے کو تھا، اسی میں سے حصہ ملا ہے علامہ کو۔ بڑا نصیب والا تھا علامہ، اسے یہ شعر مل گیا درد کا۔ اور درد کے بغیر نہ عاقبت ہے، نہ آگاہی ہے، نہ ادراک ہے، نہ منزلیں ہیں، نہ درجات ہیں۔ وہ درد سے ہیں سارے۔ درد امت جو ہے، یہ انسان کے لیے معراج ہے کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ اندر کوئی جذب نہیں ہے، کوئی جوش نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی ولولہ نہیں ہے۔ جذبے کے بغیر تو آپ کوئی پتہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جب تک کہ معاشرے کی، انسانوں کی بہتری کا جذبہ آپ کے اندر موجود نہیں ہوگا، آپ سے کوئی پازیٹیو کام ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پازیٹیوٹی رک گئی ہے، نیگیٹیوٹی پھیل گئی ہے، بد اخلاقی پھیل گئی ہے، خود غرضی پھیل گئی ہے، رشتوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اندر وہ جذبے نہیں رہے، خالی ہو گئے ہم اندر سے۔ مشینیں بن گئے ہیں، مشین لو نہیں کرتی، مامتا نہیں ہے مشین میں، درد نہیں ہے مشین میں۔ درد آشنا ہوں گے تو جذبے ہمارے پروان چڑھیں گے، جوان ہوں گے، اور ہم بہتری کے کاموں میں لگ جائیں گے، اپنا مال، جان، وقت سب لگا دیں گے۔
یہ تک بھی نہیں احساس رہا مسلمان کو کہ میری عزت و توقیر کس چیز میں. ہر دن روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان اپنے کریکٹر میں ڈیٹوریٹ ہو گئے اور پیچھے چلے گئے، آگے نہیں بڑھ رہے. احساس زیاں بھی نہیں ہے، اب تو احساس زیاں ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے علامہ کی یہ پکار اللہ سن لے اور لوگوں کو ہدایت دے دے اور توفیق دے دے، اور لوگوں کو ان فیلنگ کی سمجھ آ جائے جو علامہ نے بیان کی ہیں، یا جو علامہ کے اندر، میں تو اس کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں جو درد علامہ کے اندر تھا. اگر درد نہ ہوتا تو قرآن پڑھتے ہوئے بستر نہ بھیگتا. وہ درد کے بغیر آنسو باہر نہیں. کیا ہے، کیا ہم اپنی قسمت یا نصیب کو بدلنے پر قادر ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، نصیب یا قسمت آپ کو معلوم ہے کسی کو؟ یہ تو مستقبل کی خبر ہے جو دیوار کے پیچھے پوشیدہ ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے کل اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں 1 گھنٹے بعد زندہ ہوں گا؟ تو پھر وہ نصیب بدلنے پہ کیسے قادر ہو گیا؟ قرآن میں اللہ واضح کرتا ہے، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، جسے چاہوں دونوں نہ دوں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں تذلیل کروں، جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں، جسے چاہوں شفا دوں، جسے چاہوں موت دوں. اختیار کہاں چھوڑا اللہ نے آپ کا؟ صرف آپ کو ایک اختیار دیا کہ جو تجھے جسم و جان، عقل و فہم، علم دیا، اس کو تو یوٹیلائز کر اور مجھ سے دعائیں کر. بس یہ اختیار دیا آپ کو کہ ان چیزوں کو، جو تجھے چیزیں اتھارٹی دی گئی ہیں، عقل و فہم، شعور، علم، ہاتھ، پاؤں، پیر، آنکھیں، جو تو جن پر حجت تمام کر سکتا ہے، انہیں میرے نام سے استعمال کر اور مجھ سے پر امید رہے اور دعائیں کرتا رہے. بس یہی ساری تبدیلی ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اگر انسان کو اختیار ہوتا تو کیا کوئی شخص غریب بھی ہوتا؟ کیا کوئی شخص بیمار بھی ہوتا؟ یا سب کے بچے جرنیل نہ ہوتے؟ سب کے بچے جسٹس نہ ہوتے؟ سب کے بچے بڑے کاروباری نہ ہوتے؟ بینکوں کے مالک نہ ہوتے؟ اختیار نہیں ہے، ورنہ نہ تو کوئی مرنا چاہتا، نہ بیمار ہونا چاہتا، نہ غریب رہنا چاہتا. یہ اختیار اللہ کا ہے. اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس فارمولہ کوئی نہیں ایسا. آپ دیکھیں جو مغربی ممالک ہیں، موت پہ قابو پا پائے ہیں ابھی تک؟ غربت پہ قابو پا لیا انہوں نے ابھی تک؟ مالک کی طرف سے جو چیز آئے، مالک کی طرف سے جو چیز آئے اس کو انعام سمجھنا. وہ انعام ہے، وہ نعمت ہے. تو جب اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو آپ نعمت سمجھیں گے تو آپ شکر میں ہی رہیں گے، صبر تک پہنچیں گے ہی نہیں. اب آپ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چتا جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے. کہا اللہ سے اس کو بجھا دے، کہا فرشتوں سے کہ تم اس کے بجھانے کا بندوبست کر دو، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا قبول کرنا شکر ہے. اللہ نے خود ہی اس آگ کو میٹ دیا. اللہ کے رسول نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے درخواست نہیں گزاری. پھر آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے. خیال آ سکتا ہے دل میں کہ یہ میرا وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر پتہ نہیں کیا ہو، مگر کیونکہ من جانب اللہ ہے اس لیے قبول ہے. یہ شکر کے پہلو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں. طائف والوں نے بہت تنگ کیا میرے آقا کو. فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں. مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک پروگرام ہے. آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں اسلام لے آئیں گی. یہ شکر کے پہلو ہیں. اسی لیے تمام اولیاء الزام نے اس کے مضمون بندے ہیں، اپنی ٹیچنگ میں یہ سکھایا ہے، اور 2 لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں، کبھی اکیلا لفظ استعمال نہیں فرمایا. خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ترین ولی، آپ نے ذکر کیا راضی با رضا، راضی با قضا. جو تیرے جو بظاہر دنیا داری کے مطابق مفاد کی بات آ رہی ہے، تیرے فائدے کی بات آ رہی ہے، اس پہ تو سارے ہی راضی ہوتے ہیں. ہر زمانے میں لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں. مگر جو تیرے نقصان کی بات آ رہی ہے اس پہ بھی اتنا ہی راضی ہونا ہے جتنا کہ رضا پر. اگر اس پر آدمی اتنا راضی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکروں میں ہے. صبر کی بات تو آگے ہے. شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے
کہ جو کچھ بھی آئے، پازیٹیو آئے نیگیٹو آئے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر آپ اس میں بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو شکر سے آؤٹ ہو گئے۔ ہمارے یہی طریقے ہیں جو ہم کمزور لوگ ہیں اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر تو اللہ میری خواہش پوری کر دے تو میں شکر گزار بندہ، اور اللہ اگر میری خواہش کے مطابق نہ کرے، اپنی خواہش پوری کرے، تو میرا جو ہے شکر وہ کہاں جاتا ہے۔ ہمارا شکر ہماری خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ لذیذ چیزیں میسر آ رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا یہ شکر ہے؟ یہ شکر کا مذاق ہے۔ شکر کی جو روح ہے نا وہ سمجھ لیں۔ جب آپ کی روزانہ کی جو اللہ سے ڈیمانڈیں ہیں جب وہ رک جائیں گی تو شکر گزار ہو جائیں گے۔ پروگرام ہے آج بھی سابقہ کی طرح، کچھ دوست ان کے مرتب کردہ اصولوں میں سے اصول مجھ سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ میں اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں جنہوں نے وہ سوال پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ۔ بصیرت کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، ان سطحوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں بصیرت کس کو کہا گیا۔ جس کو اللہ نے نور کہا، قرآن حکیم کو، اسی کو بصیرت بھی کہا گیا ہے۔ اور قرآن حکیم ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے جس کے لیے جتنا کوئی گہرائی میں جاتا ہے وہ اتنی سطحیں اس کی عبور کر لیتا ہے۔ عام طور پہ 4 سطحیں قرآن کی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ظاہری سطح ہے جو عام قاری، عام انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس کے معنی وہ سیکھتا ہے، جو اپناتا ہے۔ ایک سطح ہوتی ہے کہ قرآن سے آدمی باطن کو سمجھتا ہے، اندر جو اس کے باطن میں چیزیں۔ تیسری سطح ہوتی ہے کہ باطنی معاملات کو سمجھتا ہے، اور چوتھی سطح ایسی ہے جس کا احوال اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ انسانی عقل و شعور اس کے لیے ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ وہ میرا خیال ہے رازوں کی دنیا ہے اور کائنات کو جو چلانے کے راز ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کچھ ثواب کی کتاب نہیں ہے، حکمت و دانائی کی کتاب ہے، اور اس کائنات کی تقدیر کو بدلنے کا نسخہ ہے۔ اور یہاں کی موت کے بعد جب دوسری دنیا میں جانا ہے، اس کے احوال ہیں، اس تک پہنچنے کا روٹ ہے، پوری گائیڈنس ہے، پوری ٹیچنگ ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ابھی تک بدقسمتی تھے ہمارے ہاں، تو ہم ظاہری اس کا جو سطح ہے اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ بے شمار کنفیژن قرآن کے پڑھنے میں، اس کی ترجمانی میں موجود ہیں، کیے گئے ہیں، ترجمے غلط کر دیے گئے ہیں، مفاہیم تبدیل کر دیے گئے، جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، اختلافی مسائل نے جنم لیا۔ تو پہلے تو ہمیں پہلی سطح تک صحیح معنوں میں پہنچنا ہے۔ جب تک ہم اس کو ہی عبور نہیں کریں گے، باطن تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ ایک بات سمجھیے کہ ظاہرہ روپ قرآن کا جو ہے وہ اس کا جسم ہے۔ جیسے آپ اور میں ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، دانت ہیں، جسم ہے، کھال ہے، ہماری پاؤں ہے۔ یہ ظاہرہ روپ ہے ہمارا۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے تو ہم ناشنا ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، ڈاکٹری پڑھ لی ہے، ان کو تو کچھ اس کا علم موجود ہے، باقی لوگوں کو کسی کو معلوم ہے بین ہی۔ اب ظاہرہ علم قرآن کا جو ہے وہ آپ معنی سے دیکھتے ہیں اور ان کو بھی بدل لیتے ہیں، ظاہرہ معنوں کو بھی بدل لیتے ہیں، جہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو فراست کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ظاہر کو سیکھیں، قرآن کو
عربی لینگویج پڑھیں، اس سے سیکھیں، اس کے ظاہرہ معنی سے شناسائی حاصل کریں، یا کم سے کم جو آسان ترین اس کا ترجمہ ہو وہ سیکھیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ اللہ نے دیا. قرآن کو ڈیمانسٹریٹ یا کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ کو قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ظاہری سطح کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، فوری طور پہ دیکھیں کہ جس کام کا قرآن حکم دے رہا ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں اور اس میں تلاش کریں کہ کملی والے کا کیا طریقہ تھا. پھر آپ اس کے ظاہری روپ سے آشنا ہو جائیں گے. پھر دوسری چیز یہ دیکھیں، جو لوگ ڈائریکٹ مخاطب کیے گئے عرب میں، جن کو مخاطب کیا، ان کی زبان کے خد و خال کیا تھے، اس زمانے میں ان کا کلچر کیا تھا. جب کوئی آفاقی چیز زمین پہ آتی ہے جس قوم کی طرف آئے امیڈیٹ، ویسے تو دنیا کے ہر انسان کی طرف قرآن آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جن و انس کے لیے معبود فرمایا، مگر جو لوگ ڈائریکٹ مخاطب تھے ان کے ثقافتی حالات کیا تھے، علمی حالات کیا تھے، اس کے تناظر میں بھی آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ ظاہری سطح کم سے کم سیکھ لیں جو جنرلی لوگ نہیں جانتے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ قرآن کے باطن تک نہیں پہنچیں گے. اور سوچنے کی بات ہے، جو سب سے بڑا حکیم ہے اللہ تعالیٰ، کیا اس کا کلام اتنا ہو سکتا ہے کہ بس اس کے ایک ہی معنی ہوں؟ کوئی بھی صاحب حکمت جو ہوتا ہے اس کی ایک ہی بات کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اس لیے صاحب حکمت کی بات کو حکمت سے ہی سیکھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ بات کسی کو سمجھائی کہ قرآن کیونکہ الہامی کتاب ہے، اس کی سمجھ بھی الہام سے ہی ملتی ہے. اور جب الہام آپ کو تب نصیب ہوگا جب آپ پوری شد و مت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری آرزو اور تمنا کے ساتھ یہ چاہیں گے کہ اس کی سطحوں تک آپ کی رسائی ہو جائے. اگر آپ کی یہ آرزو نہیں ہوگی، آپ یہ نہ چاہتے ہوں گے کہ اس کی سطح میں عبور کر لوں، اس کی گہرائی تک میں اتر جاؤں. اب آپ چھوٹی سی بات دیکھیے، اللہ نے تیل، گیس، دھاتیں، خوبصورت پتھر، جواہرات آپ کے لیے بنائے، آپ کی ضروریات کے لیے بنائے، مگر کیا ان کو ڈائریکٹ زمین پہ بکھیر دیا یا سمندر کی تہوں میں چھپا دیا یا پہاڑوں کے اندر چھپا دیا؟ آپ کو اسے ڈگ آؤٹ کرنا ہے. جو وہ جواہرات اور وہ گیسیں جو آپ کے لیے بینیفیشر ہیں ان کو آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے، کھوج کے نکالنا ہے. اور یہ جو فراست کی کتاب ہے یہ ان ہیرے جواہرات سے بہت قیمتی ہے، اس کے ڈگ آؤٹ کرنے کا، اس میں سے کھوج کے نکالنے کا کبھی بندوبست ہی نہیں کیا. یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ محنت سے نکالیں، کیونکہ جو چیزیں آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں انہیں آپ اون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری ملکیت ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے. جب حضرت ابو مطلب نے زمزم کو کھودا خواب میں آنے کے بعد اور اس میں سے سونے کا ہرن نکلا اور پانی نکلا، انہوں نے کہا یہ میری ملکیت ہے کیونکہ میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، میں نے کھود کے نکالا ہے. تو کھود کے نکالے بغیر آپ اس کی سطحوں کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے صحیح معنی تک آپ کی رسائی نہیں ہو. تو یہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو اپنے اندر کا بھی پتہ ہو، ورنہ آپ اس کی ان سطحوں کو حاصل نہیں کر سکتے. آج جن سائنسدانوں نے اس بات کو ٹٹول لیا ہے وہ دنیا میں ان سے عجوبے ظاہر ہو رہے ہیں. اور قرآن کا ایک اتنا بڑا کلیم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی دنیا کی، کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو. یعنی کہ جو چیز تریوں میں ہے، پانیوں میں ہے، اور جو چیز خشکی میں ہے، جہاں بھی ہے، اس سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. پھر قرآن نے ایک ایسی بات اور کہہ دی
کہ آپ کے لیے کائنات میں اللہ نے سفر کو کھول دیا. اللہ کہتا ہے میں نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تسخیر کر دیا ہے. پھیل جاؤ اس میں، جاؤ کہاں جاتے ہو، کوششیں کرو، محنت کرو، جستجو کرو، کھوج نکالو. اور جنہوں نے اس کو سمجھ لیا وہ آج کہاں ہیں؟ بظاہر وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، مگر قرآن سے انہوں نے سیکھا ہے، قرآن سے وہ منزلیں طے کر رہے ہیں، قرآن سے وہ سائنس کو نکال رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلا پہلو قرآن کا کہ آپ کی ظاہرہ زندگی میں، کھانے پینے میں، لباس میں، بود و بائش میں، ظاہرہ تمام معاملات میں آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا پہلو اس کا ہے کہ جو کچھ آپ کے باطن میں ہے ان کی درستگی کا سامان کرتا ہے. اندر آپ کا دل ہے، آپ کے گردے ہیں، آپ کا مثانہ ہے، آپ کا جگر ہے، آپ کے پھیپھڑے ہیں، دیگر غدود ہیں. اگر آپ اس کے باطن میں قرآن کے اترے میں دوسری سطح تک پہنچ جائیں گے تو ان چیزوں کی درستگی کا بھی سامان کر پائیں گے. اور ایسا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس دوسری سطح علم کو سمجھا. یہ دوسری سطح ہے جس کا تعلق آپ کے باطن میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ کے دماغ میں جو ہے، اس کو یہ سمجھ پائیں گے، اس کا علاج کریں گے، اس کو ویو کر لیں گے اور انسانی بہتری کے لیے وہ کام کر پائیں گے. یہ اس کی دوسری سطح ہے. یہ بھی فزیکل ہے، یہ بھی فزیکل ہے. پہلی ظاہرہ آپ کے جسم سے متعلق ہے، آپ کے حالات سے متعلق ہے. قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں، ساری وہ پریکٹسز دی گئی ہیں جو آپ کی صحت کو ٹھیک کرتی ہیں، آپ کے معاش کو ٹھیک کرتی ہیں، آپ کی معاشرتی حالت کو ٹھیک کرتی ہیں. اب دوسری سطح جو باطن سے متعلق ہے، جو بھی اس میں اترے گا، انسان کی پیدائش کا پورا احوال ہے اس میں، اسے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس کا احوال ہے اس میں. محی الدین ابن عربی شیخ اکبر گھوڑے سے گر گئے تو اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن طاق میں سے اٹھا کے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گرنے کا احوال اس میں کہاں درج ہے. جو قرآن کے باطنی معنی جاننے شروع ہو جاتے ہیں ان کی اپروچ یہ ہو جاتی ہے. وہ آپ کی تاریخ پیدائش اسی سے نکالتے ہیں، تاریخ موت بھی اسی سے نکالتے ہیں. جو تھوڑا باطنی کی طرف چلے جاتے ہیں، پہلے تو میں باطن کی بات کر رہا ہوں، وہ مادی بات ہے کہ آپ کے جسم میں جو مسائل ہیں اس سے انہیں آگاہی ہوتی ہے، جو اس سطح کو عبور کر لیتے ہیں. اب تیسری کیٹیگری آتی ہے باطنی معاملات. باطنی میں آپ کے روح کا حال ہوتا ہے اور آپ کے نفس کا حال ہوتا ہے. آپ کے نفس کس کیفیت میں ہے؟ امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے. باطنی سطح کو جاننے والا یہ تینوں حالتیں آپ کی جانتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ دوزخ میں جانے والے ہیں یا جنت کے مسافر ہیں. جو باطنی علم قرآن کا جان جاتا ہے، اور لوگوں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، اس کو پریکٹس کیا ہے جنہوں نے باطنی علوم کو سمجھا ہے. خود ابھی جن کا میں نے دیا ہے حوالہ، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ہر روح کا حال. فصوص الحکم ان کی کتاب ہے، اس میں درج کرتے ہیں میں جانتا ہوں ہر روح کا حال روز الست سے عالم برزخ تک. روز الست سے مراد ہے الستو بربکم قالوا بلا. جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا ہاں. قالوا بلا، تم ہی ہمارے رب ہو. اس دن سے لے کے جب سب روحیں عالم برزخ میں ہوں گی، جتنی روحیں یہاں سے چلی جاتی ہیں وہ عالم برزخ میں، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، آپ سے پردے میں، وہاں کا ان کا وہ حال بھی وہ جانتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی آپ اگر واسطہ پڑا ہو اولیاء اللہ سے نزدیک رہنے کا یا ان کو پڑھنے کا، وقت سے بہت پہلے وہ آپ کو بہت سی باتیں بتا جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے باطنی تیسرے علم سے واقف ہوتے ہیں، تیسری سطح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا نام بتا دیتے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد بتا دیتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتا دیتے ہیں.
تو جب تک کہ یہ تیسری سطح کا علم نہ ہو یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے. اور یہ مشاہدے ہم روز کرتے ہیں. میں نے تو بہت زیادہ کیے ہیں، میں نے سفر بھی بہت کیا ہے، دھکے بھی بہت کھائے ہیں ان چیزوں کے لیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یہ تیسری سطح کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے. چوتھی سطح کا جو علم ہے نا وہ تو اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں. مگر ایسے واقعات بھی ہیں، لوگ یہ تک کلیم کر جاتے ہیں جن کو اللہ تیسری سطح کے علم سے نواز دیتا ہے کہ لوگوں کے جنت میں گھروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا علم بھی. مگر یہ تبھی ہوگا کہ آپ اس گہرائی کا قرآن سے تعلق ہو جائے آپ کا. مگر وہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ مرنا جینا اوڑھنا بچھونا سب قرآن کو بنا لیتے ہیں، بالکل سر منہ بھی اس سے باہر نہیں نکلتے، کسی قیمت پہ اس کے راستے کو ترک نہیں کرتے، کوئی بغاوت کی بو آپ میں سے نہیں آتی. جب آپ باطنی علوم حاصل کرنا چاہیں، باطنی سطح تک پہنچنا چاہیں تو آپ کو صرف فرما بردار ہونا ہے. جس کو اللہ نے ایسے کہا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے کو قبول نہیں کرتا. اب دین میں نے سسٹم ہے، سسٹم آف گاڈ، سسٹم آف گاڈ میں اس کو پوری طرح اپنا لو، اس میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ کہیں اور تمہارا دھیان نہ ہو. پھر تمہیں اللہ یہ دینا شروع کرتا ہے. آپ کسی کو راز کی بات بتاتے ہیں، کس کو بتاتے ہیں؟ یہ سمجھیں کہ یہ اس کو برداشت بھی کر لے گا اور عیاں بھی نہ کرے گا. تو اس اسٹیج تک تو پہلے آپ کو پہنچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پہ غور شروع کیا اور اللہ نے آپ کو علوم دینے شروع کر دیے غیر معمولی اور آپ کی آنکھیں کھول دی. ایسا نہیں ہوتا، وقت لگے گا. آپ پہلے ظاہری چیز سیکھیں گے پھر باطن سیکھیں گے. اب دیکھو نا، نماز کا باطن کیا ہے؟ خشوع و خضوع ہے. یہ احساس پیدا ہونا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ لگن ہونی ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا آپ نماز کے باطن کو پہنچ گئے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال حرام میں سے دے رہے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ مال حرام کی زکوٰۃ اللہ کو قبول نہیں ہے اور آپ نے حرام چھوڑ دیا، آپ زکوٰۃ کے باطن کو پہنچ گئے. حج پہ جاتے ہیں، حرام کے مال سے جاتے ہیں، حقوق چھینے ہوئے ہیں اور وہاں بھی دھونس دھڑے سے کر رہے ہیں. واپس آنے کے بعد نہ آپ کا غصہ کم ہوا، نہ کسی کی نفرت کم ہوئی، نہ تعصب کم ہوا، جھگڑا موجود رہا، عصبیت موجود رہی، نفع نقصان موجود رہا. تو حج کی جو باطنی کیفیت ہے، جو باطن کی، جو اندر کی بات ہے، آپ اس سے محفوظ رہیں، بچ گئے، کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوا. ایسی روزہ ہے آپ کے اندر یہ احساس اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ تمہیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تمہاری آوازوں کو سن رہا ہے اور آپ کی خرابیاں جاری رہیں، تنہائی میں بگاڑ جاری رہے، تو آپ روزہ کے باطن کو نہیں پہنچے. باطن کا مطلب یہاں نیت ہے اور ہر عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے. اگر نیت خالص نہیں ہے، محبت سے بھرپور نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری میں نہیں ہے، اللہ کی رضا میں نہیں ہے، آپ باطنی سطح سے دور ہیں. پہلے لفظ، پھر اس کے معنی، پھر اس میں چھپی ہوئی حکمت، پھر اس کے اندر دانائی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھیں گے، لمبی لمبی داڑیاں رکھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا. مفہوم کیا ہے؟ کہ قرآن کا جو پروگرام ہے، جو اس کا فہم ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ اس کو اٹین نہیں کر سکیں گے، اپنا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ سطح پر ہی تیر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہیرے جواہرات سمندروں میں، دریاؤں میں سطح پہ ہوئے ہیں؟ کوہرے نایاب نیچے تہ میں ہوتے ہیں. تو فراست کی جو تہ ہے نا، جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے گورے نایاب حاصل نہیں ہوگا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب اس کا نور آپ کے اندر اتر آئے، دیکھنے کے انداز بدل جائیں، تو آپ باطنی سطح میں داخل ہو گئے. جب تک کہ آپ
ظاہر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. گوہر آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا, کوئی ہیرے جواہرات آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے, ریت اور مٹی تو آ جائے گی. اس لیے جب کوئی بھی بات ہوتی تو اصحابہ اکرام جو ہیں وہ دھارے مار مار کر روتے تھے, اس کے مفاہیم کو سمجھتے تھے. جب خطبہ حجت الوداع پر دین کے مکمل ہونے کی آیت اتری اور ساتھ ہی یہ آیت بھی تھا نصر اللہ والفتح, یہ والی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دھاڑے مار کے رونے شروع ہوئے. ابوبکر کیا ہوا؟ اس آیت میں تو خوشخبری ہے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تو اب زیادہ عبادت کر اور توبہ کر. انہوں نے کہا تم نہیں سمجھ رہے, یہ رسول اللہ کی جدائی کی آیت ہے. تو وہ پا گئے اس کے مفہوم کو کہ کیوں اتری ہے. پیغام دے دیا گیا, دین مکمل ہو گیا, رسول کا کام ختم ہو گیا, اب اندر گھس کے تھوڑے دن توبہ کر, مجھ سے معافی مانگ, اور اس کے بعد تجھے اپنے پاس بلانا ہے. یہ سٹیج جب ہماری آ جائے پھر ہماری قرآن سے دوستی ہوگی, پھر سطحی علم نہیں رہے گا, پھر وسطی علم ہو جائے گا, ہمارے اندر کھل جائیں گے. کیونکہ یہ جب سمجھ میں آ جائے گی نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ آپ کو کون سے علم سے نوازنا چاہتا ہے, یہ ہوگا غور و فکر سے کہ آپ اپنے اندر کو ٹٹولیں گے, آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں گے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا. میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ 4-5 سوال ہیں, ہر بندہ اپنے آپ سے کرے تو اسے باطنی سطح کا علم حاصل ہو جائے گا, وہ فراست اس کو مل جائے گی جو باطنی سطح کی فراست ہے. میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کس نے بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, کب واپس جاؤں گا, کیوں واپس جاؤں.